ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے. ماہ شعبان المعظم کی تمام تر عظمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہم سب کو پورے ماہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے رمضان المحترم میں بھی ہم سب کو قدر رمضان کے تصور میں داخلہ نصیب فرمائے. امت محمدیہ کی بڑی خوبصورت خصوصیت ہے کہ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب طفیل اللہ پاک نے رمضان المحترم اور اس میں رکھی ہوئی نعمتیں برکتیں، روزے کی تمام تر عظمتوں کے ساتھ اس امت کو نصیب فرمایا. ظاہر ہے خدا کے وہ محبوب ہیں، محبوب کی امت بھی یقیناً محبوب ہوگی. اسی لیے اللہ نے اعمال کی جتنی بھی اعلیٰ کوالٹی اور محبوب ہے وہ اس امت کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتیوں کو دیکھیں، وہ چیدہ چیدہ منتخب اور چنندہ پہلو، لمیٹڈ نظریے، اعمال میں جو وہ اسٹرانگنیس وہ سب بہت کم نظر آئیں گے. لیکن اس امت کو جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں بے حساب اور بے پایہ برکتیں رکھی ہے. رمضان کا مطلب ہی ہوتا ہے گناہوں کو میٹنا. یہ عربی لفظ ہے. اب پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، 183 سے لے کے 187 تک مطالعہ کریں آپ. یہ پورے رمضان محترم کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر ہر طرح سے یہ جو روزہ میں عظمت رکھی ہے، کیا بات ہے. لیکن پورے کے پوری باتوں کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبوب کی محبوب امت کو واقعی اپنا بنانا چاہا ہے. ایک لفظ میں اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے محبوب کی امت بھی محبوب بن جائے. یہ شرف اگر دیکھیں تو ہر ایک کو اختیاری عنوان میں آئے گا، چوائس دیا گیا ہے، چاہو تو بنو. لیکن نہیں، وہاں اللہ کی چاہت ہے کہ تم محبوب بنو. یہ بہت بڑی بات ہے. دیگر قوموں کو آپ دیکھیں، مانو گے تو یہ دوں گا، مانو گے تو یہ دوں گا. لیکن یہاں خواہش ہے میرے حبیب، میں چاہتا ہوں کہ یہ کفر میں مبتلا نہ ہو، ایمان پر یہ قائم.
سورہ صافات میں دیکھیں، لا یرضا لعبادہ الکفر، حبیب میں اپنے بندوں سے کفر تو چاہتا ہی نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ پورے 88 مقامات پر آپ دیکھیں، اللہ پاک نے آپ کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتنا استمرار، اتنی کنٹینیوٹی، اتنی کثرت کسی بھی قوم کو نہیں۔ اے موسیٰ کی قوم، اے عیسیٰ کی قوم، اس طرح سے ایک دم عام لینگویج میں، عام خطاب میں اللہ تعالیٰ انہی عظیم سلسلۃ الذھب میں پیلرز آف اسلام میں سے آپ دیکھیں تو چوتھا یا پانچواں جو کہیں آپ، مگر یہ 5 پیلر جو ہیں ان میں سے ایک اہم پیلر جو روزہ ہے، اس میں بھی اللہ نے آپ کو فرض کے عنوان سے پہلے جملہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے۔ یہ روزے کی فرضیت یا روزے کے احساس سے پہلے اپنے ایمان کو جانچ لو۔ اے ایمان والو، اللہ پاک نے سیکنڈ مرحلے میں کہا تم پر روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے بندو تم پر روزے فرض ہیں تو ایک الگ بات ہوتی، یعنی ایمان والے مومنین کا خوبصورت عنوان اسی امت محمدیہ کے حوالے سے ہے۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی پورے قرآن میں اٹھا لیں کہ موسیٰ کی قوم کو نہیں کہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، نہیں، اے قوم موسیٰ تم پر یہ فرض ہے، اے قوم عیسیٰ تم پر یہ فرض ہے، تم پر یہ، لیکن حالانکہ فرض اسی وقت کہتا اللہ تعالیٰ جب وہ بلیور ہوں، بلیور جو ہوں گے اسی پر احکام خدا بندی نافذ ہوں گے، اور جو بلیور نہیں ہوں گے اس پر خدا کا حکم نہیں ہوگا، پہلے بلیو کا صرف حکم ہوگا، ایمان کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب اعزازات آپ کو عطا کیے ہیں۔ اس مہینے میں خاص طور سے جو آپ کا صاحبگن ہونے والا ہے، 3 اہم فیصلے آپ کے لیے، ہمارے لیے اللہ پاک نے کیے ہیں۔ پہلے اس آیت کریمہ کے ذریعے لفظ ایمان والوں کے حوالے سے صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کو کہوں، اور دیکھیے یہ لینے دینے کا مہینہ نہیں، لینے ہی کا مہینہ ہے۔ آپ بھی کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں، سب مل کر اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے سے جو ایک بشارت دی ہے، آپ سوچیں اس میں بشارت بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہے یہاں پر، دیکھیں منبر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ پہلے منبر پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسرے منبر پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ آپ سمجھ رہے ہیں امام الانبیاء کا آمین ہے، یہ انوائلنٹری میں آمین نہیں ہے۔ آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ کو قبول کر لے جو دعا کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دعا کر رہے ہیں اور میں بولوں آمین تو اس کا مطلب ہوا ان کی دعا قبول کر لے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کس سبب سے آپ اور کس کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا، ان 3 باتیں، تینوں باتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، فرمایا کہ ہلاک ہو جائیں وہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے نہ کر کے جہنم مول لیتے ہیں، کچھ اس طرح کا مفہوم ہے۔ دوسرے ہلاک ہو جائیں وہ کہ میرا نام آئے، خاک آلود ہو جائے وہ، میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب تیسرا یا دوسرا جو یہ جو امپورٹنٹ ہے، ہلاک ہو جائے وہ رمضان پائے اور خود کو اللہ والا نہ بنا سکے، مفہوم کہہ رہا ہوں، جنتی نہ بنا سکے، خود کو جنتی نہ بنا سکے رمضان میں بھی، تو اب کسی مہینے میں وہ اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکتا۔ 11 مہینے ایک طرف اور رمضان المحترم ایک طرف، آپ اس مہینے کو چھوڑ کر اگر آپ ٹھان لیں کہ ہم جنتی بنیں گے، امپاسبل۔ اگر اس میں نہ بن سکے تو یہ مہینہ آپ کو ملا ہو اور آپ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے، اللہ کی بارگاہ کا سرخرو نہ بنا سکے، تو آپ سمجھیے ہلاک ہے، اور یہ زبان رسالت کا عامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جینا نصیب فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو داخلہ دے تو داخلہ کی عظمت بھی عطا فرمائے۔ سب سے مین چیز ہے بھائیوں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ بات یاد رکھیے کہ بڑے، جہاں تک اگر کہوں نا تو یہ آؤٹ گوئنگ کا ہی مہینہ ہے، بظاہر اگر دیکھیں تو یہ آؤٹ گوئنگ کا ہی مہینہ، اور آؤٹ گوئنگ بھی ایسی کہ انلمیٹڈ آؤٹ گوئنگ ہے، سمجھ، آؤٹ گوئنگ ہی کا مہینہ۔ مال بھی دینے کا حکم ہے، کھانا بھی نہیں کھانے کا حکم ہے، انرجی ظاہری طور پر دیں یہ بھی دینے کا حکم ہے، تو مال زکوٰۃ کے حوالے سے خیر خیرات، اور اللہ کا بے بنا احسان ہے۔ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں بالخصوص انڈیا لیول پہ کہ حیدرآباد اس میں منفرد ہے، الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں۔ یہ شہر اولیاء ہے، یہ شہر محبت ہے، اللہ اس پر اپنا ہمیشہ کرم کا سایہ بنائے رکھے۔ تو یہاں بڑے کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو نہیں کرتے ہیں وہ سوال ہے کہ کئی کو نہیں کرتے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سب کے سب کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں کوانٹیٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے، سب کیوں نہیں کریں گے؟ اسی لیے تو امیر غریب کا ڈویژن نہیں ہے، اس میں سب روزہ رکھیں کیونکہ ایمان والوں پر روزہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا ایک الگ ہے، مالک نصاب ہے، اور دیگر عنوان ہے جہاں استطاعت وغیرہ، لیکن روزے میں اللہ پاک نے سب کو، گویا حبیب کی ساری امت کو جنتی بنانا چاہ لیا ہے اللہ۔ اب اگر نہیں کر سکے، اور نہیں کرنے کی جو آپ کو بتاؤ وہ کیا اسباب اور عوامل ہیں، وہ یہی ہے جو بخاری وغیرہ میں اس کا بڑا ڈیٹیل سے جتنی فضائل اور جتنی وعیدیں کے حوالے سے، ترغیب کی حدیثیں، ترہیب یعنی ڈرانے کی حدیثیں، طلب کی حدیثیں، رغبت کی حدیثیں اس رمضان کے حوالے سے وارد ہوئی ہے، میرے مطالعہ میں کسی اور کے حوالے سے نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے کتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں، اور ایک دم اپنا جائزہ لیجیے گا۔ سب سے زیادہ جھگڑا اسی مہینے میں کرتے ہو آپ، سب سے زیادہ بیوی سے جھگڑا ہوتا، ابھی تک یہ نہیں لائے، ابھی تک وہ نہیں لائے، ابھی تک کہاں نہیں، انہیں بھی روزہ ہے، اور نہیں اگر روزہ ہے تو مسلمان ہے، روزہ کی پاسبلٹی کے ساتھ اگر نہیں رکھ رہی تو گنہگار ہے، لیکن اگر روزے کی حالت نہیں بھی ہے اور اگر بنا رہی ہے تو آپ یہ نہیں لا رہے وہ نہیں لا رہے، مطلب روزہ ان کے واسطے رکھے، اللہ کے واسطے رکھے، روزہ پکوڑے کھانے واسطے رکھے، کچوریاں کھانے واسطے رکھے، اور پھر وہ غلام نہیں بیوی ہے، ایسا آرڈر کا سینٹینس، اللہ اللہ ختم۔ تو سب سے زیادہ جھگڑے اسی میں ہوتے ہیں۔ ایک تو اس لیے ہوتے ہیں کہ بھوکا رہتا آدمی تو بھوکے میں بڑا غصہ آتا ہے، ہاں بڑا غصہ آتا ہے، اس لیے جھگڑے عموماً ہوتے نا، ارے بعد میں سب کچھ، پہلے بچھاؤ کھانا، بہت بھوک لگی وغیرہ ہے، تو بھوکے میں بڑے جھگڑے ہوتے۔ تو آپ اس کو منظر میں کھینچ رہے ہو حدیث کے الفاظ کہ اللہ پاک نے بخشش کا مژدہ آپ کو دیا، لیکن فرمایا من صام و قام ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، تو قیام اللیل سے مراد یہ تراویح، جس نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، تراویح کے علاوہ بھی اگر رات میں قیام کیا تو ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث پاک، اس کو جنت کی بشارت یا مغفرت کا عنوان نہیں ہے، حدیث کے الفاظ میں ایمانا و احتسابا، کہ روزے اور تراویح میں یقین خدا ہو اور طلب ثواب خدا ہو، یہ ہے دو لفظ۔ خدا پر یقین ہو کہ ہم نے روزے رکھے ہیں، یقین ہے کہ اللہ دے گا، ہم نے تراویح پڑھے ہیں، یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دے گا، یہ ہو، یہ نہیں کہ آپ ڈنکے پیٹیں۔ اب دیکھیے نا، اب تو کیا کیا مافیا بولو، زکات مافیا بولا، اب میں تراویح مافیا بھی بول رہا ہوں، ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں کیا کر رہے ہو آپ؟ رمضان پورے مہینے ہیں، اور رمضان اور قرآن کا کتنا خوبصورت کنیکشن ہے، آپ 3 دن میں پڑھ کر کے شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، 3 دن میں پڑھ کر کے آپ روزگاری کرنے جا رہے ہو، کوئی ثواب نہیں ہوگا، برکت ہرگز نہیں ہوگی اگر آپ نے ایک قرآن پاک پڑھ لیا اور پورے مہینے تراویح نہیں پڑھے۔ یہ مہینہ اللہ پاک نے ایک دم کھول دیے ہیں، حدیث کے الفاظ سنے، آسمان کے بھی دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے بھی دروازے کھول دیے ہیں۔
اب آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں دروازے بہت اس کی قسمیں ہیں، رحمت کے ہیں، برکت کے ہیں، مغفرت کے ہیں، عظمت کے ہیں، سعادت کے ہیں، ہر سارے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ بتائیے، آپ کے سامنے اگر پورے ہیرے جواہرات چھوڑ دیے جائیں اور کہا جائے لے لو، اور آپ کہیں میں جا رہا ہوں استنجا کرنے کے لیے، ہو گیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تو اللہ پاک نے تو پوری اپنی تمام تر خزانے کی کنجیاں جتنی بھی مجھ سے مراد اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ پاک کے پاس وہ کوانٹٹی کا عنوان نہیں، پورے کھول دیے ہیں دروازے، رحمت کے بھی اور جنت کے بھی، اور داخلہ کے لیے آپ کو اجازت دی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے تو کھول دیے ہیں، پاؤں تمہیں دیے ہیں، اب داخلہ تم کو کرنا ہے۔ کیسے داخل ہوگے؟ جس پاؤں سے تم نے جھگڑے کے لیے بڑھائے ہوں گے، جس پاؤں سے تم نے بری جگہوں پر رات بھر کھڑے ہو کر کے اور صبح سے لے کے پھر ظہر تک سو گے، یہ کیسے تم جا سکتے ہو؟ یہ تو اپنے نفس کے لیے تم نے کیا ہے۔ ذرا سی کبھی بزرگوں کے حوالے سے یاد کر لیا کرو یار، ایک دم رات بھر جگے رہتے۔ جب نبی کی حدیث دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صوم وصال ایک لفظ آتا ہے، صوم وصال، صاد واو میم اور وصال بھی صاد سے، وصال۔ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو روزہ رکھنا، وصال کنٹینیو، متواصل، پے در پے، ملا کے ایک دم، ڈے ٹو ڈے ایک دم، بالکل ایسا۔ تو صوم وصال، صوم مانے روزہ، وصال مانے کنٹینیو روزہ رکھنا۔ اور صحابہ کرام کے حوالے سے سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انک تواصل یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں آقا۔ ایک مسئلہ تو اس سے مطلب ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ اب ذرا سے محبت سے ایک جملہ بولیے کہ نبی کو روزہ رکھ کر ثواب کی نیت سے، کیا آپ کے ترازو میں ثواب کی کمی ہوگی؟ میزان عمل مصطفیٰ، ارے سوچ بھی نہیں سکتے آپ، ان کا تو اگر صرف لب ہل جائے تو پوری امت بخشش۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں، بتاؤ کس بنیاد پر رکھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انک تواصل، آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو مسکرائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور شروع بھی کر دیے صحابہ کرام روزہ رکھنا، یہاں تک کہ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْمُوَافَقَةَ، یہ جملہ ہے کہ 2 ہی دن میں ان کے حساب سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے قدموں کی مقدس دھول ہماری بخشش کی ضمانت ہے، مگر ان کے حساب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب روزہ رکھا تو 1-2 دن بھی موافقت مصطفیٰ نہ کر سکے، جملہ ادب کا آ گیا ہے، نبی کی موافقت نہ کر سکے، یعنی کنٹینیو روزہ رکھنا ان سے امپاسبل۔ اور جب دیکھا کہ جغرافیائی حالت بالکل اس طرح ہے تو مسکرا کر ارشاد فرمائے ایکم مثلی، تم میری طرح نہیں ہو، دھیان دینا، تم میری طرح نہیں، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ یطعمنی ربی ویسقینی، تم تو دیکھ رہے ہو کہ میں نہیں کھا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ مجھے میرا رب کھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو بخاری کے جملے، یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، 2 عقیدے ملے، ایک تو روزہ رکھنے کی عظمت کا عنوان ملا، دوسرا مصطفیٰ کی طرح جب صحابہ نہیں ہے تو آج کے کون کیوں ہو سکتے ہیں؟ صحابہ جو ایک بیسٹ کوالٹی، تخلیق کی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے نبیوں کے بعد، نبی نے کہا نہیں، تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے، مجھے میرا رب کھلاتا پلا۔ لیکن روزے کا عنوان دیکھیے، مجھے میرا رب کھلاتا پلا، آپ رب کھلاتا پلاتا ہے۔ میں یہ اس لفظ سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بیوی پہ کہیں غصہ ہے، روزہ آپ ان کے واسطے رکھیں، نبی کہہ رہے ہیں میں روزہ رکھتا ہوں، مجھے میرا، ہاں یہ دیکھیں، مجھے میرا تب کھلاتا پلا۔ آپ مسجد میں اگر افطاری کرتے ہیں تو مؤذن صاحب ادھر لاؤ، وہ صاحب ادھر لاؤ،
वो भी इधर ना नहीं देख रहे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। तेरी बारिश की क्या हो रहा, मेरे पास सारे वीडियो है, क्या कर रहे हैं आप? ये है जन्नत, ये खुदा की जन्नत, इसमें आप जाएंगे। मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है। इफ्तारी की जगह पे जब बैठो ना मुसलमानों, तो कसम खुदा की निगाहें नीची कर लो। मैं अपना एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मक्कतुल मुकर्रमा 2005 की बात है, जब गया था तो हदीस में पढ़ा था कि एक का सवाब 1 लाख के बराबर। ये रमजान में बोल रहा हूं, मक्का हरमैन और मदीना में एक रखे तो 50। वहां क्वालिटी है, यहाँ क्वांटिटी है। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? हाँ, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो ये है कि हमेशा मक्का में भी 30 दिन रहे रोजा रखे, मदीना में 10 दिन रहे रोजा रखे। रोजा जब रखता था तो मगरिब तक, रोजा रखने के बाद जब मगरिब में बैठा तो कुछ भी खाने पीने की चीजें मुयस्सर नहीं होती थी। इंडिया का गरीब इंसान बैठा ऐसे बैठा हो, कसम खुदा की, जूदो अताए खुदा और जूदो अताए हबीबे खुदा सुनो आप, जो कि प्रैक्टिकल का इनकार नहीं हो सकता, थ्योरी का इनकार कर सकते हो, मुमकिन है। तो सुनो, एकदम बिल्कुल अब सायरन बजने वाला है, आजान होने वाली है, कसम से दरे मुस्तफा ऐसे बैठे, कुछ भी खाने का नहीं है, और अजान का 2-5 सेकंड बचा हुआ है, इतने खजूर और इतने गैब सी चीजें आ जाती थी कि पता नहीं चलता देने वाला कौन है, बस कह रहा है खा ले बस। भर जाते थे, यहां तक कि रात भर जेब में भी रख लेता था कच्चे कच्चे खजूर, और इसमें भी भर करके रात भर वही खाते रहते। मुसलमानों, नबी कह रहे हैं रोजा के हालत का कि मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है। खुदा के वास्ते घरों में जुल्म और ज्यादती है ये कि रोजा रखकर बीवी पका रही है, रोजा रखकर बहन पका रही है, रोजा रख करके दाई भी अगर मुसलमान है तो पका रही है। खिफत करो उन पर, ढील दो उनको, 1 घंटा 2 घंटा पहले ही सारी चीजें तैयार कर लो। असर से मगरिब के दरमियान का जो वक्त है वो वक्त कबूलियत दुआ है, उसको जाय न करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह पाक ने तो सब खोल दिए हैं, लेकिन खोलने के बाद दाखिल करने के हवाले से अपने जिम्मा नहीं लिया। तुम्हें कहा है, तुमको दाखिल होना है वहां। अगर नफ्स की शरारत तुम पर हावी होगी, दाखिल नहीं हो सकते हो आप। नफ्स को कंट्रोल करना यह है रोजा की असलियत। नफ्स को अपने आप को कंट्रोल में रखना यह है रोजा की। अगर एक खजूर में 7 भाई भी खाने के लिए है तैयार, तो आप खिलाओ उनको। ये आउट गोइंग का महीना है और आखिरत में इनकमिंग ही कम है। सुभान अल्लाह, वहां अनलिमिटेड इनकमिंग का बायोडाटा आपको दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, समझिए इन बातों को। इसलिए झगड़े खत्म। बुखारी के एक लफ्ज से सुनो, नबी फरमाते मन लम यदा कौल ज़ूर फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। तर्जुमा आपके हिसाब से कर दो, उसका रोजा नहीं चाहिए मुझे जो अपनी जबान की हिफाजत न कर सका। 2 लफ्ज में मैंने बुखारी की हदीस का कौल ज़ूर, ऐसी बातें जो बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल नाजेबा हो, किसी पर नहीं, छोटे से लेके बड़े किसी पर नहीं। ये महीना बड़ा अजीम है, सवाब के एतबार से भी और वईद के एतबार से भी, अजाब के एतबार से भी। आप क्या समझते, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए बेशक, शैतान जकड़ दिए गए बेशक, लेकिन जो आप करेंगे गलत काम, वो कहां जाएगा? अल्लाह तबारक व तआला तो मजबूर नहीं है, वो तो मालिक है, वो मुख्तदिर है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे कहा कि रमजान को पाए हो जन्नत में चले जाओ। रमजान को किसी और महीने में इस तरह के मुझसे नहीं मिले, बताएंगे ये करोगे ये करोगे ये करोगे ये करोगे, लेकिन फरमाया जिसने रमजान पाया और उसकी कद्र करके अपने आप को जन्नती न बना सका, वो हलाक हो गया, वो हलाक हो गया। रहमतुल लिल आलमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन है। इसलिए आपको हमको ध्यान रखना होगा इस बात का कि ये तो रोजे के हवाले से,
तरावी मर्द हो या औरत, औरत बस शॉपिंग सेंटर बना लिए सो है घर में। आप डेबिट कार्ड देकर जाते हैं तरावी पढ़ाने, अल्लाह अकबर बोल के क्या है कि कहीं सौबिश खत्म न कर दिया। नो, इसलिए सुनो, जब घर से मगरिब के से लेकर के 10 बजे तक का शेड्यूल ये बनाओ कि ना हम उस वक्त तक मोबाइल यूज करेंगे और ना हम कुछ रोजे और रिलेटेड और रमजान के अलावा कुछ और करेंगे। इफ्तारी लाइटली आप करते हो, करो अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मत खा लो कि डकार आए और बाजू वालों को तकलीफ हो। लाइटली आप, और इफ्तारी के बाद रोजे करने के बाद आप तरावी को आ जाओ मर्द हजरात, और घर में तलकीन करो अल्हम्दुलिल्लाह, उसे आश्वासन दो कि भाई ये एक महीना है जन्नत में जाने के वास्ते है, शॉपिंग मॉल जाने के वास्ते तो पूरे 365 दिन है, पूरे 11 महीने मौजूद है। आखिर बताइए रमजान में कई को नहीं शादी करते आप? करते? रमजान से पहले किए तो भगा भी नहीं देते बीवी को, सब जने मिलकर रोजा रखते, रमजान में शादी क्यों नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि खारजी जाहिरी खुशियों का ये उन्वान नहीं, यह आखिरत की खुशी का उन्वान है। समझ रहे ना? फिर भी अगर आप शॉपिंग वगैरह ही में लगा देंगे तो शादी भी कीजिए ना धूमधाम से, क्योंकि शादी में भी तो शॉपिंग नहीं करते ना आप सब। इसलिए मुसलमानों, आपका खुद प्रैक्टिकल आपको कह रहा है कि रमजान में जब हम शादी ब्याह कम करते, हो सकता नहीं हो सकता छोड़ो, बाबे पूछे हो सकता कि नहीं, बिल्कुल करो ना, लेकिन क्या आप जैसे करते हैं, ये बेटे के हैं, भाया के हैं, भोज के हैं, उनके हैं, उनके पूरे कपड़े लाना करते, 10,000 उसके, 50,000 उसके, ये सब करते हैं रमजान में? शादी नहीं करते। तो रमजान में आखिरत की खुशियों का जब ये उन्वान है तो इसको आखिरत ही के हवाले से रखने दो। बिलखुसूस आखिरी जो 10 दिन है रमजान का, ध्यान रखिएगा, बड़ा अहम है, मगर हमने शॉपिंग में एकदम इसको गुजार दिया। नहीं, चांद रात से लेकर चांद रात तक रोजे भी रखने हैं आपको और तरावी भी पढ़ने हैं आपको। एक लफ्ज सुनो तरावी की अहमियत पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खौफ से जमात से कंटिन्यू नहीं पढ़े कि कहीं उम्मत पर फर्ज ना हो जाए, मगर मैं इस हदीस पाक की अंदर जो नुक्ता पोशीदा है वो बताऊं। इससे अहमियत तरावी तो समझ में आई कि नबी की चाहत थी कि पढ़ो, मगर आप ख्याल में आ गए कि कहीं मेरी अदा रब को इतनी मकबूल ना कर ले कि तुम पर फर्ज दे मेरे हबीब की अदा है। इसलिए मुसलमानों, रिज़ाए मुस्तफा, नजरिए मुस्तफा को निगाह में रखो कि तरावी कंटिन्यू मुस्तफा चाहते थे। सुभान अल्लाह, ये तो समझ में आई। और अगर चाहते मुस्तफा पर अगर आपने अपना कदम बढ़ाया, कमी भी होगी तो फिर खुदा चाह लेगा आपको इंशाअल्लाह। इसलिए तरावी पाबंदी से चांद रात से लेकर चांद रात तक पढ़ना है। ये 3 रात की तरावी, 2 रात की तरावी, 2 खत्म पढ़ लिए, 5 खत्म पढ़ लिए, कुछ भी काम नहीं आती। पूरे महीने जिस तरह रोजे हैं ऐसे पूरे महीने तरावी भी है, मर्द पर भी और औरतों पर भी। आप बाहर आओ तो कहो बिल्कुल मुसल्ला बिछाकर आप भी बैठो, आप भी पढ़ो, जो भी मुमकिनात है। बस अल्लाह अल्लाह। ये रमजान जन्नत में जाने वाला महीना है, मदीना मार्केट जाने वाला नहीं है महीना। ये रमजान शॉपिंग सेंटर जाने का महीना नहीं, जन्नत में जाने का। और रब ने जन्नत के दरवाजे खोले हैं, जन्नत के दरवाजे खोले हैं, और आप रब के बंदे बीवर हो तो आपको जन्नत जाना है। कहां जा रहे हो इधर उधर, कहां जा रहे हो इधर उधर, मत जाना। और एक बार सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से लेके 187 तक तर्जमा के साथ आप अच्छे सही अकीदा का तर्जमा के साथ एक बार ये 5 आयतें हैं, आप मुताला कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। कुरान की खूब कसरत से तिलावत कीजिए। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आखिरी बार कह रहा हूं, मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए, कम कीजिए। इस हाथ को भी जन्नती बनाइए। ये कब बनेगा? जब रियल कुरान आप उठाएंगे इंशाअल्लाह। रियल कुरान आप उठाइए, क्योंकि मोबाइल वुजू किया हुआ नहीं रहता, लेकिन कुरान उठाएंगे तो ये हाथ ही वुजू किया हुआ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप कुरान पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा कुरान देखिए, माँ बाप के सामने रहिए, गैर जरूरी जगहों पर वक्त न गुजारिए, न दिन में न रात में। शेड्यूल इस तरह से आप बनाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़िए आप,
پھر اگر سونا ہو تھوڑا بہت تو آپ سو جائیے، صرف اس لیے مت سوئیے کہ بہت لمبا ٹائم ہے، ہو جائے گا پھر ظہر کے بعد 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، ارے جب تک آپ اس طرح آپ نہیں محسوس کریں گے تو بھوک کا احساس کب ہوگا؟ ظہر کے بعد بھی اگر آپ کو ڈکار ہی آ رہا ہے تو روزہ کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کو تکلیف ہونا، صحابہ جو گر جاتے تھے زمین پر اور پوچھا جاتا پانی کو، نہیں میں روزہ ہوں، دیکھا ارے صحابی کی وجہ سے تو کمال ہے، 24 گھنٹے میں 20-22 گھنٹے صرف تھے، مطلب پورے تھے روزے، 2 گھنٹے 1 گھنٹے کھانے کا تھا۔ یہ تو احسان ہے عمر ابن خطاب کا، احسان ہے کہ صرف دن بھر کا روزہ رہا۔ تو ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو چکی ہے، مقصد روزہ یہ ہے کہ آپ کو بھی احساس ہو کہ ہم بھوکے ہیں، اور بھوکے وقت میں جتنا اللہ نکلتا ہے آپ سمجھتے ہیں، جب پیٹ بھرا رہتا تو ڈکار آتا بس، لیکن بھوکے وقت میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے، یہ سب بولیے مگر سب کو نہیں بولیا، مگر یہ بھوک کا احساس ہو جو روزے کا مقصد ہے، اور آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہو۔ جنت کے دروازے صرف کھلے ہیں، جہنم کے بند ہو گئے، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو جہنم کی طرف لے جائے۔ اس بات کو یاد رکھیے، اللہ ایک ہے، تم ناریل والے یا مختلف عقیدے رکھنے والے خدا کو نہیں پوچھتے، ایک ہی اللہ ہے تمہارا۔ رمضان کا بھی وہی اللہ ہے، غیر رمضان کا بھی وہی اللہ ہے، مگر رمضان میں خاص شان کے ساتھ تم سے مخاطب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جنتی بن جاؤ۔ یہ اللہ پاک کہہ رہا میں چاہتا ہوں جنتی بن جاؤ، کیسے؟ روزے کو روزے کی طرح رکھو، عبادت کو عبادت کی طرح کرو۔ ارے میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ نفل کو فرض میں کنورٹ کر دیا، فرض کو 70 میں کنورٹ کر دیا، یہ تو کوانٹیٹی ہے، لیکن اگر میں چاہ لوں تو پوری نسلوں کو بخش دوں تیری ایک عبادت میں، یہ میری شان ہے۔ اللہ پاک کی شان کو ملاحظہ رکھتے ہوئے رمضان میں داخلہ کے لیے دعا کرے، اللہ آپ کو ہم سب کو رمضان میں داخلہ نصیب فرمائے، عبادتیں جو بھی اللہ نے رکھی ہیں اس کی رضا کی خاطر رکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہم سب سے جو بھی کمی پیشیاں ہو اللہ پاک حبیب کے صدقے میں معافی عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔